اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور میں آج آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں تذکرہ لے کر اللہ کے ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام کا۔ قوم سمود ایک مشہور قبیلہ تھا جو اپنے دادا سمود کی وجہ سے سمود کہلاتا ہے۔ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح بت پرستی کی لعنت اور دیگر افعال قبیحہ میں مبتلا تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رہنمائی اور ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ انہیں راہ ہدایت پر لے آئیں اور انہیں بت پرستی سے نجات عطا فرما دیں۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک خدا کی عبادت کرنے اور بت پرستی ترک کرنے اور راہ ہدایت پر چلنے کی دعوت دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا اور بتایا کہ اگر اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو تو اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اس خدا کی طرف رجوع کرو جو وحدہ لا شریک ہے، اور ان بتوں کی عبادت فساد پھیلانے والوں اور بلائی کا کام نہ کرنے والوں کی اطاعت تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے بنایا اور پھر اپنے فضل و کرم سے اسی زمین میں تمہیں بسایا اور تمام تر نعمتوں سے تمہیں مالا مال فرمایا، چنانچہ صرف اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسے اکیلا مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت فرمانے پر قوم آپ علیہ السلام سے معجزہ طلب کرنے لگی اور کہا کہ اگر آپ سامنے اس چٹان سے ایک اونٹنی پیدا کر دیں، اور اونٹنی کا حلیہ بھی بتایا کہ لمبی ہو، حاملہ ہو اور اس میں فلاں فلاں دیگر خصوصیات ہوں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ضرور ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم تمہاری تصدیق کریں گے، تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور تمام اختلافات بلا دیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے نوافل ادا کیے اور رب تعالیٰ کے حضور دعا کو ہوئے کہ یا الہی ان کے اس مطالبے کو پورا فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور چٹان پھٹی اور اس سے ایک حاملہ اونٹنی برآمد ہوئی، جس قسم کی اونٹنی کا کفار مطالبہ کر رہے تھے۔ پھر ان لوگوں کے سامنے ہی اس اونٹنی نے بچہ جنا۔ ان حیران کن مناظر اور اپنے مطلوبہ معجزہ کو دیکھ کر کئی لوگ ایمان لے آئے، جبکہ باقی اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور معجزہ دیکھ لینے کے باوجود ایمان نہ لائے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے ہی کفار سے یہ طے کر لیا تھا کہ ایک دن پانی پینے کی باری تمہاری ہوگی اور ایک دن اونٹنی کی، چنانچہ وہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ جنگل میں چرتی اور ایک دن وہ اور اس کا بچہ پانی پینے یہاں تک کنواں خالی ہو جاتا، یعنی کنویں میں منہ رکھتی اور اس وقت اٹھاتی جب پانی ختم ہو جاتا۔ اس صورتحال سے کفار پریشان ہو گئے اور انہوں نے اونٹنی کو مارنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اس مشکل سے نجات حاصل ہو جائے۔ قوم سمود نے اونٹنی کو ہلاک کرنے پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تاکہ سارے اندیشے جاتے رہیں اور ہر مشکل سے نجات مل جائے۔ چنانچہ طے پایا کہ رات کے اندھیرے میں صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر حملہ کر کے انہیں جو ہے وہ قتل کر دیں گے۔ اونٹنی کی کوچیں کاٹنے کے بعد جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد تم پر عذاب الہی آئے گا جو تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، اب صرف 3 دن تمہیں اپنے گھروں میں رہنا اور نفع حاصل کرنا ہے، پھر تم عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد رنگ کے ہو جائیں گے، دوسرے دن ان کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، چوتھے دن تم پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس وعید کو سننے کے باوجود کفار اپنے گناہوں پر نادم ہو کر معافی مانگنے کے بجائے اپنی سرکشی اور ہٹ درمی پر ڈٹے رہے اور عذاب الہی کی تکذیب کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ بھی بنا لیا۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ وہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہناتے، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور ان سب کو ہلاک کر دیا۔ قوم سمود اپنے رسول کو جھٹلانے، ایمان نہ لانے، عذاب الہی اور رسولوں کی تکذیب اور تحقیر اور ان سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کے سبب عذاب الہی سے ہلاک کر دی گئی۔ جس رات حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آپ پر حملہ آور ہوئے تو اس رات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے رسول کی حفاظت کے لیے بھیج دیا اور فرشتوں نے ان پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ انہیں پتھر تو نظر آتے لیکن مارنے والا دکھائی نہ دیتا، چنانچہ سب اسی طرح ہلاک کر دیے گئے۔
قوم سمود پر زمین کا عذاب شدید زلزلہ تھا اور آسمانوں کا عذاب سخت بجلی کی کڑک یا حضرت جبرائیل امین کی شدید ہولناک آواز تھی، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ اور یہ بھی اللہ کریم کی عظیم قدرت ہے کہ جس وقت قوم سمود ہلاک کی گئی، حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کا گروہ اس وقت اسی جگہ اسی علاقے میں موجود تھا، لیکن اس زلزلے اور ہولناک کڑک نے کفار کو تو نیست و نابود کر دیا، لیکن ان لوگوں کو ذرہ تکلیف محسوس نہ ہوئی، اور وہ ذلت و رسوائی جس سے کفار دوچار ہوئے، محض اللہ کے فضل و کرم سے حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کا گروہ اس ذلت و رسوائی سے محفوظ رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے عذاب کے بعد ہلاک کی گئی اپنی قوم سے فرمایا کہ میں نے تمہیں دعوت حق دینے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن تم اپنی سرکشی اور ہٹ درمی پر ڈٹے رہے، قبول حق پر کسی طور مائل نہ ہوئے۔ اب یہ دردناک عذاب جو تم سہ رہے ہو ہمیشہ جاری رہے گا۔ سرور ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام حرم پاک تشریف لے گئے اور پھر آخری وقت تک یہیں پر مقیم رہے۔ یہ تھا تذکرہ حضرت صالح علیہ السلام کا اور آپ کی قوم کا، کہ کس طرح انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اور آپ کے لائے ہوئے معجزے کی جو ہے وہ بے حرمتی کی، اور اللہ کریم جل وعلا کی نافرمانی کی۔ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم جل وعلا ہمیں اپنی حفاظت میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔